غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان شب برات کی رات یہ ایک تسبیح جو بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کر لیتا ہے، کروڑوں تسبیحات پر بھاری ہے یہ ایک تسبیح۔ یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ اس تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھنے سے پہلے ہی نصیب بدل جاتا ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، غوث پاک فرماتے ہیں جو ساری زندگی وظائف پڑھ کے تھک چکا ہو، ساری زندگی کے اعمال عبادات نفل کر کے تھک چکا ہو، وہ شب برات صرف ایک تسبیح اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے، اس عمل کو پڑھتے ہی غیب سے خزانے اس کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ یہ عمل رب کو راضی کر جاتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل دولت کا خزانہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات اس زمین پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک کے غیبی دولت والے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں شب برات کی رات میں، اور جب آپ لوگ اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے ساتھیوں بھائی بہنوں غیب سے آپ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے گھر میں دولت پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تسبیح اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے اور اس تسبیح کو جو بندہ نہ پڑھے، اس کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تو دوستو، آج شب برات کی رات جسے نجات کی رات کہا جاتا ہے، اس رات میں اگر کوئی بندہ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی ہر بات کو پوری کروانا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بتائے ہوئے طریقے سے یہ 3 وظائف پڑھ لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات یہ 3 کام کرنے والے کی نجات بھی ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، یہ غوث پاک کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج کی رات آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے پورے سال کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ آج رات میں ہو جائے گا۔ آپ کا مقدر ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا نظارہ دیکھے گی انشاءاللہ۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی وہ حاجت جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا ساتھیو بھائیو بہنوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، غوث پاک کے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ نبی کے نواسے کا بتایا گیا وظیفہ ہے جو وہ خود شب برات کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ کوئی بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ اہل رسول نے پڑھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نواسوں کو چوما کرتے تھے، جن نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے، جن نواسوں نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنی گردن کے نذرانے پیش کر دیے، یہ اس نواسے کا بتایا ہوا یہ عمل ہے۔ دوستو، میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے، چند منٹ کا ہوگا۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو آپ اچھے سے وظیفہ سمجھ لو۔ لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کر کے جلدی باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیارے تک، اپنے رشتہ داروں تک غوث پاک کی شب برات کی رات کی یہ عظیم یہ نعمت، یہ دولت ساتھیوں بھائی بہنوں لوگوں تک پہنچا دو، اور کہو کہ یہ رات آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں اور آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن کو آپ چاہتے ہیں وہ اس قبولت کی رات میں، اس عظیم رات میں، شب برات کی رات سے محروم ہو جائیں۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر کے دیکھیں گے تو دوستو آج کا آپ کا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ اب اپنے قیمتی وقت میں صرف چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس قبولت کی گھڑیوں میں اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس طرح اس کا آپ کا بھی خیر میں ساتھی بھائی بہن حصہ شامل ہو جائے گا، اور جو بندہ بھی شب برات کی رات میں یہ 3 وظائف بتائے ہوئے طریقے سے کر لے گا، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات نجات کی رات ہے، آج کی رات پتہ نہیں کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی کتنی دولت حصے میں آئے گی، ہر شے کے بارے میں ساتھی بھائی بہنوں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج کی رات گھر کے کسی کونے میں خاموشی میں چپ کر کے رو لینا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لینا، ضد کر کے رب کریم سے مانگ لینا۔ آج کون جانے کس کا کفن تیار ہو رہا ہو، کون جانے کس کی گود میں اولاد آ رہی ہے، کون جانے کس کے گھر میں
عروج ترقی کامیابی آ رہی ہے۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات رب کریم سے اپنی بات منوانے کی رات ہے۔ اللہ والو، آج کی رات وہ رات ہے کہ ایک وقت جب انسان رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، جھولی پھیلا کر، منگتا بن کر حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرتا ہے، مسجدوں میں جا کر بڑے بڑے نوافل تسبیحات عمل پڑھتا ہے اور اپنی حاجات کے لیے رو کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج وہ رات ہے جس میں رب کی ذات آخری آسمان پر خود آتی ہے اور صدائیں لگاتی ہے کہ اے کوئی مانگنے والا، کوئی بے روزگار جسے روزگار عطا فرما دوں، ہے کوئی بے اولاد جسے نرینہ اولاد عطا فرما دوں، ہے کوئی مال و دولت مالا مال جسے وافر مقدار میں عطا کر دوں۔ آج موقع ہے، جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد کا انشاءاللہ ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ بندوبست ہو جائے گا، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی ایسی بیماری ہے، آج کی رات بڑی سے بڑی بیماری، اس عمل کو پڑھتے ہی، اس تسبیح کو پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے عمل بندش جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آپ کی بے اولادی کے ساتھیوں بھائی بہنوں انشاءاللہ اگر تانے ہیں تو اس تانوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ کوئی شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی بھی آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ نواز رسول کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں پوچھا کہ آپ شب برات کی رات میں کیا عبادت کرتے ہیں، آپ شب برات کی رات میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ میں اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شب برات کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو اور 3 حصوں میں یہ 3 وظائف پڑھ لو۔ اور میں نے اپنے بابا سے سن کر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی کہ یہ وظیفہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے جو انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور بابا سے سن کر وہ خود بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، نواسہ رسول جس عمل کو پڑھتے تھے، اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ ایک شب برات کی رات ہے، ایک نجات کی رات ہے، ایک رب سے مانگنے کی رات ہے، ایک رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کی رات ہے۔ آج رب کریم سے مانگ لو۔ آج گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وظیفہ جو شب برات کی رات میں 3 بار پڑھتے ہی دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج شب برات کی رات میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے، کیونکہ یہ رات تو ذکر اذکار کی رات ہے۔ جتنا پڑھو گے، جتنی جلد رب کو منا سکو گے ساتھیو بھائی بہنوں، اتنا جلدی رب کریم مان جائیں گے۔ لیکن آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں پیش کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب برات کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ اللہ والو، آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق، نواسہ رسول کے طریقے کے مطابق یہ 3 کام، 3 وظائف پڑھ لینا۔ یہ من پسند وظیفہ ہے، یہ مستند وظیفہ ہے، یہ مجرب عمل ہے، لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، کبت ابدال، پیغمبر رسول شب برات کی رات میں یہ 3 وظائف، 3 اعمال کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی ہر دعا کو قبول آج کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی سے ہر مشکلوں کو، ہر پریشانی کو دور کر دے گی۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے۔ اللہ والو، یہ رات رو کے مانگنے کی رات ہے۔ اگر گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر چھپ کر کے رونا، آج رب کریم کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا کہ مولا میری تنہائیاں بھی گناہ گار ہیں، میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے لپٹا ہوا ہوں، میرے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی برائی ہے، میری نظریں، میری آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، میری نظریں بھی گناہ گار ہیں، میرے ہاتھ بھی گناہ گار ہیں، میری زبان بھی گناہ گار ہے۔ مولا، میں نے بہت سے لوگوں کی دل آزاری کی ہے، مجھے تو اپنی کمائی پر بھی شک ہے کہ پتہ نہیں یہ رزق حلال ہے یا نہیں، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے در پہ بھکاری فقیر بن کر بیٹھا ہوں۔ یہ نجات کی رات ہے۔ شب کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے نجات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کا بتایا گیا عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، غوث پاک کی تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔
ایک ایسا مجرب عمل جو صدیوں سے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی قبض ابدال پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کی طرح اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کو درجہ قبولیت دینا چاہتے ہیں، تو آپ شب برات کی رات میں یہ 3 کام، 3 وظائف کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کی دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج شب برات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو آج اس عظیم رات میں پورا کر دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا جن بہنوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرمائے۔ میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ میں، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کومنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین نبی کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں نے بالخصوص کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے کس طریقے اس عمل کو پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے نہیں کرنا، کیونکہ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کی ترتیب واحد ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں۔ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسے وظائف آپ کو یہاں پر ملتے رہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑے جانا ہے اور آپ لوگوں کو بہترین وظائف یہاں پر ملتے رہیں گے۔ تو بہت سے لوگ بتا رہے تھے لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جتنا ہو سکے۔ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، صرف آپ نے نواز رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے طریقے سے اور غوث پاک کی یہ تسبیح آج رات میں لازمی پڑھ لینی ہے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، یہ بالکل خاص الخاص عمل ہے جو اللہ کے ولی قطب ابدال اور پیغمبر اور رسولوں نے پڑھا ہے۔ تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں بھی پڑھوں گا۔ سب سے پہلے وضو ساتھیو بھائی بہنوں کر لیں۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب شب برات کی رات کا وہ عمل بتا رہا ہوں جو نبی کے نواسے نے بتایا ہے۔ یہ نبی کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا یہ خاص عمل ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا یا کاٹ کر کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، حصہ چھوٹ گیا،
ویڈیو کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا، کوئی بھی نقطہ اگر آپ سے مس ہو گیا تو دوستو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ پھر یہ موقع صرف اور صرف آج رات کی ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے اور ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اگلا سال کون جیے گا، کون مرے گا، یہ تو آج کی رات فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج کی رات سب سے پہلے جو نیت کرنی ہے وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی ہے۔ سچی توبہ اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بخشش کی نیت کرنے کے بعد جس کو جو بھی چاہیے مانگ لو۔ آج رب کریم دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ آج رب کی ذات آخری آسمان پر صدائیں لگا رہی ہے، کوئی ہے مانگنے والا؟ رب کی ذات فرماتی ہے تو مانگنا کتنا مانگتا ہے؟ مانگنا، مانگ تو صحیح، میں تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، تیرے گھر کے بچے کو آج رات کو دولت سے بھر دوں گا۔ اگر تو بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے مانگ لے، قرض دار ہے قرضوں سے نجات کے لیے مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی آپ کی حاجت، جو بھی آپ کی مراد، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے محمد کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنہی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ قرض دار ہیں، قرضوں سے نجات کے لیے مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی آپ کی حاجت ہے آج کی رات جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج کی رات کسی بھکاری، کسی فقیر ساتھیوں بھائی بہنوں، کسی کو ساتھیوں بہنوں نہ نہیں ہے۔ آج جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا۔ آج اگر آپ فقیر ہیں، بھکاری ہیں، تنگ دست ہیں، روڈ پر بیٹھ کر لیٹ کر اس عمل کو پڑھ لیں، یقین مانیے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم ساتھیوں بھائی بہنوں نہ آج رات آپ کی شکلیں دیکھیں گے، نہ اعمال دیکھیں گے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج جو بھی مانگے گا انشاءاللہ مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی درود شریف پڑھ لیں، اپنے مقصدوں کی نیت کر لیں تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ درود پاک ہے۔ درود پاک کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دیکھیں وہ عمل دینے لگا ہوں جو نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ نہ سوچیے گا کہ یہ کیوں پڑھوں وہ کیوں پڑھوں، اپنا دماغ نہ چلائیے گا۔ آپ کا دماغ ساتھیوں بھائی بہنوں بند ہو چکا ہے، پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں۔ آپ کو جو بتا رہا ہوں خاموشی سے پڑھ لو، بس خاموشی سے پڑھ لو، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ کوئی دماغ آپ نے آج رات کو نہیں چلانا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا وہ پڑھا۔ آپ کا دماغ بند ہو چکا ہے، آپ کی پریشانیوں کی وجہ سے، بد نظری، عمل بندش، جادو کی وجہ سے آپ کا دماغ بند ہو چکا ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، بس آپ خاموشی سے جو بتا رہا ہوں وہ پڑھ لینا آج کی رات۔ پھر تماشا خود دیکھنا، معجزات خود دیکھنا، دولت کی بارش خود دیکھنا۔ صبح ہوتے ہی آپ کے گھر میں چاروں طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا، زندگی سنور جائے گی، جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے دیکھے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، پھر حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، الحمدللہ درود پاک ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، چھوٹا درود پاک جو بھی یاد ہو، جو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دیکھیں یہ پہلا وظیفہ درود پاک کا ہے، یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ دھیان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب برات کی رات میں پہلا کام اپنے نانا پر ایک تسبیح درود پاک پڑھتا کرتا تھا۔ اللہ والا درود پاک پڑھتے دوران رب کریم سے دل ہی دل میں رحمتوں برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جانا۔ درود پاک ایک بار پڑھنے سے جنت میں باغات کے مالک بنا دیے جاؤ گے، اور جب شب برات کی رات میں ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کی دیر ہے، دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی، جنت میں باغات کے مالک بن جاؤ گے، دنیا میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیوں بھائی بہنوں وحدہ لا شریک رب فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے اور میرے ولی یعنی اللہ کے دوست اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اے ایمان والو، تم بھی
درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ شب برات کی رات آپ نے پہلے نمبر پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے طریقے سے پہلے نمبر پر درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لاپرواہی میں جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ یہ رات بار بار نہیں آئے گی، آج موقع مل رہا ہے، رب سے مانگ لو۔ ایک تسبیح درود پاک کی بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شب برات کی رات میں درود پاک کی تسبیح کے بعد دوسرا کام، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح جس کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائے گئے طریقے سے آج دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ ذکر رب کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اس گناہ گار دنیا میں بیٹھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم شب برات کی رات میں اس بندے پر رحم و کرم فرماتے ہیں اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معاف فرما دیا جاتا ہے۔ یہ استغفار کا ذکر رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، تو نبی کے نواسے امام حسن کے بتائے گئے طریقے سے دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، استغفر اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا، یہ تسبیح استغفر اللہ کی دل و جان سے پڑھنی ہے۔ ہر کوئی اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چپ کر کے، ساتھیو بھائی بہنوں، ہو سکے تو چپ کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینا، روتے ہوئے پڑھ لینا۔ استغفر اللہ پڑھتے وقت ہر دانے پر دانہ مت پھینکتا۔ یہ ساتھی بھائی بہنوں، شب برات کی رات ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتی۔ آج موقع ہے امام حسن نبی کے نواسے کا بتائے گئے طریقے سے دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ندامت کے ساتھ پڑھیے گا، شرمندگی کے ساتھ پڑھیے گا کہ مولا میں تیرے سامنے شرمسار ہوں۔ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات کی رات ہے، آج تیرے پیارے محبوب کا امتی تیرے سامنے گناہ گار بیٹھا ہے۔ میری آنکھیں بھی گناہ گار ہے مولا، میرے کان بھی گناہ گار ہے، میری زبان بھی گناہ گار ہے، میرے جسم کے ہر حصہ گناہ گار ہے میرے مولا۔ تو راضی تو جگ راضی مولا، آج استغفر اللہ کے ذکر سے میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا۔ نبی کے نواسے نے فرمایا کہ شب برات کی رات میں یہ دوسرے نمبر پر جو استغفر اللہ کی تسبیح ہے یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان شب برات کی رات میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ ایک نقطہ، ایک بات بچوں کی طرح میرے بھائیو، میرے دوستوں بتا رہا ہوں تاکہ بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ مکمل پڑھ لیا جائے، کسی چھوٹی سی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کی رات میں خود یہ وظیفہ پڑھتے تھے، تو کیوں نہ آج ہم بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں، شب برات کی رات میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوسرا عمل استغفر اللہ کا عمل ہے۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے دوران سجدے کی حالت میں چلے جائیں، رو رو کر آنکھوں میں آنسو لیے ندامت اور شرمندگی سے آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے شب برات کی رات میں تیسرا اور آخری کام، تیسرا وظیفہ، دوستو بھائیو بہنوں، ایک نقطہ، ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ، توجہ کیجیے گا۔ امام حسن نبی کے نواسے فرماتے ہیں کہ میں شب برات کی رات میں استغفر اللہ کی تسبیح کے بعد نماز کا اہتمام کرتا تھا، یعنی نفل پڑھتا تھا۔ جب نبی کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کی رات میں یہ 3 کام کرتے، پہلی تسبیح درود پاک کیسے پڑھنا ہے، دوسری تسبیح استغفر اللہ کی کیسے پڑھنی ہے، تیسرا کام آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ شب برات کی رات کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، تیسرا اور آخری کام ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو بندہ نبی کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے شب برات کی رات میں یہ 3 کام کر لے گا۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے شعبان، کملی والے آقا کے مہینے میں یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ آپ جس حاجت کو لے کر یہ نفل پڑھیں گے، آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں اور کروڑوں حاجات لکھ لو۔ جو 2 نفل رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھتے وقت جو کچھ دل میں آتا ہے، ساتھیو بھائی بہنوں، جو آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا مانگتے چلے جانا، کیونکہ درود پاک سے آپ نے اپنے اوپر رحمت و برکتوں کے سائے کی برسات کروا لی ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ پر دولت کی بارش آپ نے کروا لی ہے دوستو بھائی بہنوں، پھر استغفر اللہ سے رب کو راضی کر لیا ہے۔ اب تیسرا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں، جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر میں لیتے گی۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟
آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں یہ 2 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں؟ آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے اور فوری طور پر دوستو بھائی بہنوں اللہ اکبر پڑھتے ہی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک والابتر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کریں جس طرح ہر نفل میں کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں۔ اب آپ نے دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آپ نے اب تیسرے یعنی کہ دوسرے نفل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے سورہ کوثر پڑھی تھی پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد تو اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص پڑھ لیں اب۔ اور دوستو بھائیو بہنوں نماز جیسے ہی ختم ہو اتحیات میں جائیں، رکوع سجدے کریں، اتحیات میں جائیں، سلام پھیرتے ہی اب آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے، نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب آخر میں وہی درود شریف پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ تیسرے عمل کے بعد یعنی کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، تینوں عمل کمپلیٹ ہو گئے تو آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جا کر خوب دعائیں کیجیے گا، رو رو کر گر گڑا کر مانگیے گا انشاءاللہ اس عظیم رات کے صدقے رب کریم آپ کی جھولیوں کو دولت سے، پیسوں سے، زندگی سے، صحت سے بھر دیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔